بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 15 مئی 2016۔ کل میں نے ایک میٹنگ میں ایک حدیث بیان کی تھی۔ وہ حدیث کئی کتابوں میں آئی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: ان اللہ یرفع بہذا القرآن اقواما ویضع بہ آخرین۔ یعنی اللہ قرآن کے ذریعے کچھ لوگوں کو اٹھاتا ہے اور کچھ لوگوں کو گراتا ہے۔ تو اسی پر میں کچھ اور بات کرنا چاہتا ہوں آج۔ پہلی بات دیکھیے یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے بظاہر وہ خبر ہے، مگر حقیقت میں وہ انشاء ہے۔ یعنی اس میں بتایا گیا ہے کہ بعد کے زمانے میں جب مسلمانوں میں زوال آ جائے، عروج کے بعد زوال یہ لا آف نیچر ہے، تو زوال آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ یہ کرنا چاہیے کہ ریٹرن ٹو دا قرآن، واپس جائیں قرآن کی طرف۔ یہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ پہلے زمانے میں جیسے رسول اور صحابہ رسول کے زمانے میں قرآن کے نام پر قرآن کو فالو کرتے ہوئے سارا کام ہوا، اور جو کچھ مسلمانوں کو اس زمانے میں عروج ہوا وہ قرآن کو فالو کرتے ہوئے ہوا۔ بات کو زوال آیا جس طرح سے دوسری امتوں میں زوال آتا ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ اب جب زوال آ جائے تب بھی قرآن کو چھوڑ رہے تھے لوگ، کیونکہ قرآن تو ان کے، دیکھیے ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی امت اپنی کتاب کو چھوڑ دے۔ کیوں؟ پہلے دور میں اگر قرآن ان کے لیے تھا کتاب ہدایت، بک آف گائیڈنس، تو بعد کے زمانے میں وہ ہو جاتا ہے کتاب فخر، بک آف پرائڈ۔ تو پرائڈ کون چھوڑ دے گا؟ آج سارے مسلمان میرے تجربے کے مطابق قرآن کو چھوڑے ہوئے، کیونکہ سارے مسلمانوں نے قرآن کو اتنا بڑا درجہ دے رکھا ہے کہ ہمارے ساتھی جو قرآن کا ترجمہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، ترجمہ تو منع کرتے ہیں کہ اس سے تو یہ لوگ بے حرمتی کریں گے، یعنی اس کو چھوئیں اگر تو بے حرمتی ہو جائے گی۔ تو یاد رکھیے جو قرآن میں ہے کہ کتاب مہجور بن جائے گا زمانے میں، قرآن ایک زمانے میں کتاب مہجور بن جائے گا۔ اس کا مطلب نہیں قرآن کو بالکل چھوڑ دیں گے، نہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ کتاب ہدایت کے اعتبار سے مہجور، لیکن کتاب فقہ کے اعتبار سے تو اور بڑا درجہ، یہاں تک کہ اگر کوئی چھوئے تو لڑیں گے کہ بے حرمتی کر دی قرآن کی۔ اس پوائنٹ کو اچھے سے سمجھ لیے، کیونکہ لوگوں پر یہ پوائنٹ کلیئر نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک شاعر نے شعر کہا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم وہ یہ خار
ہم ہوئے خار تارک قرآن ہو کر، یعنی سمجھتے ہیں کہ ہم تارک قرآن ہیں. زوال کے زمانے میں جو حالت پیش آئی ہے تو اس کو سمجھتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑ دیا مسلمانوں نے. یہ بالکل بیس لیس بات ہے. نہیں، ہوا یہ کہ پہلے دور اول میں لوگوں کے لیے قرآن تھی کتاب ہدایت، بک آف گائیڈنس. اب وہ ہو گئی ہے کتاب فخر، بک آف پرائڈ. یہ ہوا. تو اب کیا کرنا ہے؟ ہمیں لوٹنا ہے اس دور کی طرف جبکہ جبکہ قرآن ہمارے لیے دوبارہ کتاب ہدایت بن جائے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ہمیں اپنے پالیسیوں کو ریوائز کرنا ہے. اس وقت جو مسلمانوں کا حال ہے، جو ان کا ایکٹیویٹیز ہیں، اس کو ریوائز کرنا ہے. بعد کے زمانے میں جو لٹریچر تیار ہوا اس کو ریوائز کرنا ہے، اور پھر اس طریقے سے قرآن کو پکڑنا جس سے دراول کے لوگ پکڑا تھا. اسی حقیقت کو امام مالک نے اس طرح کہا تھا کہ لیسر آخر حاضر امہ الا ما سلف بھی اول ہوا. اب میں آپ کو چند مثال اس کی وضاحت کرنے کے لیے چند مثال دیتا ہوں. آپ مسلمانوں کے مدرسے میں جائیے، ان کی مسجد میں جائیے، تو آپ کیا پائیں گے؟ سارے دھوم ہے اسلام کے فارم کی، سارے دھوم. مسجد، مدرسہ یا جہاں بھی مسلمانوں کا مجمع ہو، نماز کے فارم کے دھوم، زکوٰۃ کے فارم کے دھوم، روزہ کے فارم کے دھوم. تو اب کیا کرنا ہے؟ ہمیں لوٹنا ہے اسپرٹ کی طرف. اسلام کو جو اسپرٹ ہے وہ چھوٹ گئی ہے. فارم کی تو بات ہے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ مساج دو معامرہ وہی خراب میں رہدا. ان کی مسجدیں خوب بھری ہوں گی لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوں گی. یعنی فارم کے اعتبار سے دھوم، اسپرٹ کے اعتبار سے سناٹا. تو اس معنی کہ بعد کے زمانے میں ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اسپرٹ کو ریوائیو کریں، اسپرٹ کو ریوائیو کریں، روح اسلام کو، روح قرآن کو ریوائیو کریں. کیونکہ شکل یا فارم تو مد اضافے کے ساتھ اس کی دھوم رہے گی. اس کو ریوائیو کرنا کیا ہے؟ تو ایک تو یہ ہے مثال. دوسری بات، جو اگر آپ فقہ کو پڑھیں، بعد کے زمانے میں جو کتابیں لکھی گئیں اسلام پر، اس کو پڑھیں تو آپ دیکھیں کہ تمام فقہ کے معنی دور اول کے علماء، جو کہا جاتا ہے متقدمین جو ہیں وہ آتھینٹک مانے جاتے ہیں، ان کو اسلاف کہا جاتا ہے. تو سب کے سب کیا کہتے ہیں کہ نصب الامام واجب ہے مسلمانوں پر، یا نصب امامت واجب ہے مسلمانوں پر. ہمیشہ یہ ضروری ہے کہ مسلمانوں کا ایک امام ہو. امام مانے پولیٹیکل لیڈر. یہ مسئلہ بن گیا ہے سارے فقہا کے نزدیک. کیوں بن گیا ہے؟ اس لیے بن گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ابھی آپ کی تجویز تکفیر نہیں ہوئی تھی. آپ کا باڈی آپ کے حجرے میں
تھا عائشہ کے پاس، اور صحابہ جمع ہو گئے ثقیفہ بنی سعدہ میں خلافت کا مسئلہ حل کرنے کے لیے. تو پہلے انہوں نے خلیفہ بنایا ابو بکر کو، اس کے بعد رسول اللہ کے جو تجدید تکفین ہے اس کے بعد کی. اس سے کیا نکالتے ہیں کہ نصب امامت، نصب الامام اتنا زیادہ واجب ہے کہ بغیر امام کے اگر ایک دن بھی گزرے ہمارا تو وہ جاہلیت کے ہوگا. آپ دیکھیے یہ جو ہے، اس کو میں کہوں گا کہ آپ دیکھیے کیا قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ نصب امام واجب؟ کہیں لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ مسلمانوں پر واجب ہے کہ ہر حالت میں ہمیشہ ان کا ایک امام ہو؟ بغیر امام کے اگر جگہ گئے تو وہ ان کی زندگی جاہلیت کی زندگی ہوگی. یہ کہاں لکھا ہوا؟ قرآن میں کہیں لکھا ہوا نہیں. تو جب اس پر غور کریں گے، آپ سوچیں گے اس پر گہرائی کے ساتھ، تو آپ ڈسکور کریں گے ایک بہت بڑی بات کہ بعد کے زمانے میں اسلام کی جو پکچر بنائی گئی وہ تاریخ سے بنائی گئی، نہ کہ قرآن سے. یہ تاریخ کا ایک واقعہ ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد آپ کی تجدید تکفین سے پہلے لوگوں نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا. یہ تاریخ کا واقعہ ہے، یہ قرآن کا آیت نہیں ہے. اچھا، دونوں فرق کیا ہے؟ قرآن کی آیت جو ہے وہ ایبسلوٹ ہوتی ہے، رسول اللہ کی کچھ نہ ثابت ہو جائے تو وہ ایبسلوٹ ہوتی ہے. لیکن تاریخ ایبسلوٹ نہیں ہے، تاریخ ایبسلوٹ نہیں ہے، وہ حالات کے اعتبار سے بنتی ہے. تاریخ جو ہے حالات کے اعتبار سے بنتی ہے. پریکٹیکل حالات کیا ہیں؟ جبکہ جو اصول ہے اسلام کا وہ اس سے الگ ہے. جب اس طرح آپ سوچیں گے تو آپ غور کریں گے کہ کیوں ایسا ہوا کہ لوگوں نے رسول اللہ کی وفات ہوئی تو تجدید تکفین سے پہلے انہوں نے خلافت کو مسئلہ حل کیا. اس کا سبب یہ تھا کہ یہ اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا، چیزیں اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی، ہر تو انارکی پھیلی ہوئی تھی، ابھی اسٹیبلشمنٹ کا دور نہیں آیا تھا. چاچا حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ فلما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارتدت العرب، ارتدت العرب یعنی سارا عرب میں بغاوت ہو گئی. تو جب یہ حالت ہو جائے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد ہر طرف انارکی پھیل جائے، یا بغاوت کے بعد انارکی، ارتداد کے بعد انارکی، انتشار. ارتداد کے بعد یہ نہیں ہے کہ سب لوگ اسلام سے پھر گئے، کیونکہ ایسا واقعات ہوا نہیں. بطور واقعہ یہ ایسا نہیں ہوا کہ لوگوں نے اعلان کر دیا ہو کہ آپ مسلمان نہیں ہیں. بطور واقعہ جو ہوا وہ فوضا تھا، انارکی تھی، انتشار تھا. تو اگر اس انتشار کو باقی رہنے دیا جاتا کچھ دن تو سارا یعنی اسلام کا تاریخی بننا جو بن رہی تھی وہ بننے نہ پاتی، سب جپرڈائز ہوتا تھا. اس لیے ایسا کیا گیا. اس کا مطلب نہیں کہ یہ عقیدے کا مسئلہ بنا لیں آپ اس کو، اور اس کو شرعی مسئلہ بنا لیں آپ کہ نصب امامت جو ہے بڑا کام ہے، اس کے بغیر جاہلیت کی بہت بڑھ گئے. یہ سب خود ساختہ مسئلے ہیں. میرے نزدیک جب نصب الامام کا مسئلہ قرآن میں موجود نہیں ہے تو وہ مطلق اصول نہیں ہو سکتا، وہ پریکٹیکل حالات کی پیداوار ہے. اچھا، اس کا ایک ثبوت دیکھیے یہ ہے
کہ صحابہ کے زمانے میں خلافت کے کئی فارم بنے، کئی فارم. آپ غور کیجیے، حضرت ابو بکر کا ایک فارم تھا، یعنی ثقیفہ بنی سعدہ میں مدینہ میں جو لوگ اکٹھا ہوئے انہی کی رائے سے ان کو خلیفہ بنا لیا گیا. سارے عرب میں مسلمان لوگ ہو چکے تھے، سارے عرب سے تو رائے لی نہیں گئی. مدینے کا ایک چبوترا تھا، اسے کہتے تھے ثقیفہ بنی سعدہ. جو لوگ وہاں اکٹھا تھے، یعنی وہاں سارے مدینے کے مردن بھی نہیں تھے، سارے مکہ اور مدینے کے سارے مردن بھی نہیں تھے، کچھ لوگ اکٹھا ہوئے تھے، اور سارے عرب سے رائے لینے کی بات تو بہت دور کی ہے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اس وقت جو صحابہ کے ذہن میں تھا یہ ایک تھا کہ جلد سے جلد اسٹیبلٹی آ جائے، انارکی ختم ہو. لوگ جان لیں کہ اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاملات کا انتظام کر رہے تھے، اب ابو بکر اس کا انتظام کریں گے. اس لیے ایسا ہوا. اس کو آپ مسئلہ بنائیں، عقیدہ بنائیں تو یہ غلط ہوگا. تو بعد کو جو چیزیں پیدا ہوئیں اس کو سوچنا پڑے گا کہ کیا یہ قرآن کی تعلیم، کیا قرآن کی آیت میں یہ موجود ہے یہ بات، یا لوگوں نے بات کو. تو آپ پھر مانیں گے کہ اس کو کہ یہ تھا اجتہاد. کوئی نصب الامام کا مسئلہ اجتہاد کا مسئلہ ہے، نس کا مسئلہ نہیں ہے، تو ٹیکسٹ میں نہیں ہے. تو اجتہاد تو مختلف ہو سکتا ہے. پھر آپ دیکھیے اس کے بعد حضرت عمر کا معاملہ ہے. حضرت عمر کو نامنیٹ کیا گیا. حضرت ابو بکر نے نامنیٹ کر کے ان کو خلیفہ بنایا. پھر تیسرے خلیفہ عثمان جو تھے ان کے لیے ایک اور ہی طریقہ اختیار کیا گیا. وہ تھا کہ 6 آدمیوں کا ایک بورڈ، وہ بورڈ 6 آدمیوں کا بورڈ جو ہے سوچ کر کے طے کرے. ایک تیسرا پیٹرن تھا. علی کا تو کوئی اس طرح کا پیٹرن تھا بھی نہیں، وہ تو ایک فوجا کی حالت تھی، تو لوگوں نے کہا کہ علی خلیفہ ہیں. اس کے بعد مانا جاتا ہے کہ عمر بن عزیز 5ویں خلیفہ تھے، خالی 5ویں خلیفہ راشد. تو ان کا تو ایک 5واں پارٹنر تھا، الگ پارٹنر تھا. یعنی جو ان سے پہلے کا جو خلیفہ تھا اس نے ایک وصیت کر دی، وہ وصیت لفافے بند کر دی گئی، اسی کی بنیاد پر ان کا ہو گیا. تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ کوئی کمی کی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی رہنمائی ہے. یہ بہت بڑی رہنمائی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں پیٹرن آف گورنمنٹ کوئی مطلق نہیں ہے. اسلام میں آئیڈیالوجی مطلق ہے، عقیدہ مطلق ہے، عبادت مطلق ہے، لیکن پیٹرن آف گورنمنٹ جو یہ مطلق نہیں ہے. حالات کے لحاظ سے جو ورکیبل ہو، وہ اسلام کا طریقہ ہوگا. عقیدے میں یہ نہیں دیکھا کہ ورکیبل کا نام یا ورکیبل نہیں ہے، وہاں دیکھا تھا کہ جو ہے وہ ہے. تو عقیدہ ایبسلوٹ ہے، عبادت ایبسلوٹ ہے، لیکن پیٹرن آف گورنمنٹ ایبسلوٹ نہیں ہے. جو ورکیبل ہے، کیونکہ دیکھیے اگر آپ ورکیبل کو نہ دیکھیں، ایبسلوٹ کوئی ایک بنا لیں ایک ماڈل، تو پھر کیا ہوگا؟ لڑائی شروع ہو جائے گی. کوئی لوگ کہیں گے ایسا، کوئی لوگ کہیں گے ویسا، اور لڑائی. اس لیے اسلام نے مانا گیا ہے کہ جو ورک کرے، جو ورکیبل ہو اس کو لے لو. کیوں؟ یاد رکھیے اسلام کا ایک بہت بڑا اصول یہ ہے کہ اسلام میں پولیٹیکل پاور کا مقصد
ہرگز کوئی سسٹم کام کرنا نہیں ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جسٹس کا نظام کام کرنا, کوئی لوگ کہتے ہیں شریعت کا قانون نافذ کرنا. یہ سب نہ قرآن میں نہ حدیث میں. قرآن میں ہے کہ تمکین الذین مکناہم فی الارض. قرآن میں گورنمنٹ کا جو 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 وہ ہے, جو کرنا ہے گورنمنٹ کو, وہ صرف ایک چیز ہے. یعنی اسلامی گورنمنٹ وہ ہے جو سماج میں اسٹیبلٹی پیدا کر دے. اسٹیبلٹی, کوئی ایبسولوٹ فارم نہیں, ایک ایبسولوٹ سسٹم نہیں. اس کو قائم کرنے کے لیے حکومت قائم کی جائے. اصل چیز ہے اسٹیبلٹی. کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ اسلام میں جو کام ہے, یعنی اس وقت جو کام تھا خاص طور پر, وہ تھا رسول اللہ کے بعد قرآن کو محفوظ کرنا, حدیث کو مدون کرنا, سیرت کو لکھنا, اسلامی تاریخ کو لکھنا, اور نماز کا نظام قائم کرنا, حج کا نظام قائم کرنا. ان سب چیزوں کو کرنے والے علماء ہوتے ہیں, میں سے پہلے بھی آج بھی. تو علماء کو جو کام کرنا ہے اس کے لیے ضرورت ہے کہ پیس ہو. اگر پیس نہ ہو تو علماء کام نہیں کر سکتے. پیس اگر نہ ہو تو علماء کام نہیں کر سکتے. تو اسٹیبلٹی سے کیا ہوتا ہے؟ پیس ملتا ہے. اب پیس ملتا ہے تو ساری اپرچونیٹی اویلیبل ہو جاتی ہیں. تو اسلام میں اہمیت جس چیز کی ہے وہ ہے تمکین, یعنی پولیٹیکل اسٹیبلٹی. اس کو یاد رکھیے. اسلام میں حکومت کا کام اصلاً یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی شرعی قانون نافذ کرے. وہ جس کو سید قطب نے لکھا عدالت الاجتماعیہ فی الاسلام, جسٹس کا نظام کام کرے. تو بہت سے لوگوں نے اس طرح کی باتیں کہی ہیں, لیکن اس راز کو کوئی نہیں سمجھ پایا. جو بڑے بڑے ٹاپ کے جو آئیڈیالوگ ہیں, جیسے اقبال, جیسے علی شریعتی, جیسے طارق رمضان, جیسے ابوالعلا مودودی, یہ لوگوں نے اس راز کو نہیں سمجھا. اسلام میں پولیٹیکل رول کا جو گول ہے وہ اسٹیبلٹی. کیونکہ جب اسٹیبلٹی رہے گی, یعنی قرآن کے لفظ میں تمکین, قرآن کے لفظ میں تمکین, اور دوسرے لفظوں میں اس کو کہیں گے ہم پولیٹیکل اسٹیبلٹی, تو سارے کام ٹھیک سے ہونے لگے. مدرسے کا نظام چلے گا, مسجد کا نظام چلے گا, حج کا نظام چلے گا, سب کچھ اسلامی روح کے ریوائول کے لیے طریقے چلیں گی. تو اس لیے یہ جو فقہ میں جو بنا, انہوں نے تاریخ سے ماڈل بنایا, قرآن سے ماڈل نہیں بنایا. تاریخ سے ماڈل, جو تاریخ میں ماڈل بنا تھا وہ تو تھا حالات کے اعتبار سے, قرآن سنت کے اعتبار سے نہیں. اتنی بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہی تھی اپنے وفات سے پہلے کہ ترکت فیکم امرین, کتاب اللہ و سنتی. میں تمہارے درمیان اپنے بعد دو چیز چھوڑ رہا ہوں, قرآن اور سنت رسول, کتاب اللہ اور سنت رسول. جب تک ان دو کو پکڑ رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے. اس میں یہ بات, یعنی اس میں یہ بات شامل تھی کہ قرآن کے بجائے ہسٹری کو
کو ماخذ مت بنانا اسلام کو سمجھنے کا. اسلام کو سمجھنے کا ماخذ قرآن سنت رہے گی، تاریخ نہیں. تاریخ تو حالات اللہ سے بنتی ہے، پر تاریخ میں کبھی قتال رہے گا، کبھی پیس رہے گی. قتال اور پیس دونوں تاریخ کا حصہ ہو سکتے ہیں، لیکن جو مطلق تعلیم ہے اس میں ایک ہی چیز رہے گی، وہ ہے الصلح خیر، پیس از دا بیسٹ. تو اسلام کی اصولی تعلیمات میں پیس از دا بیسٹ ہے، لیکن جو تاریخ بنے گی وہ کچھ ہو سکتی ہے حالات کے اعتبار سے. اس طرح دیکھیے بعد کے زمانے میں ہمارے فقہاء نے بہت سے مسئلے بنائے. مثال کے طور پر جو مرتد ہو جائے اس کو قتل کر دو، جو رسول اللہ کے شتم کرے اس کو قتل کر دو. فقہاء کہتے ہیں کہ یقتل حدا، بدر حد اس کو قتل کیا جائے گا. اب آپ ساری حدیثیں پڑھ ڈالیے، سارا قرآن پڑھ ڈالیے، آپ کو کہیں یہ لفظ ہی نہیں ملے گا کہ یقتل حدا. مرتد کو قتل کر دو، شاتم کو قتل کر دو، یہ کہ ملے گی نہیں. تو کہاں سے بنا؟ یہ بنا بعد کے زمانے میں تاریخ سے. تاریخ یہاں کیسے انوالو ہے؟ جو حکمراں ہوئے بعد کے زمانے، حکمراں کا یہ تھا پہلا کنسرن کہ ان کی حکومت قائم رہے، ان کی حکومت میں کوئی رکھنا نہ پڑے، کوئی ان کی حکومت کو کوئی گڑبڑ نہ. تو انہوں نے سخت قوانین نافذ کیے. شاتم کو قتل کا حکم، مرتد کو قتل کا حکم، یہ سب حکمرانوں کی اپنی سیاست کی وجہ سے پیدا ہوا، نہ کہ اسلام کی تعلیمات سے. کوئی اسلام کی تعلیم دے، کوئی مرتد ہو جائے اس کو دعوت دو، سمجھاؤ اس کو. کوئی شبد کرے تو اس کو سمجھاؤ، اس کو نصیحت کرو. قتل کہاں سے آ جائے گا؟ قتل کہاں سے آ جائے گا؟ تو یہ جو تاریخ سے، یعنی تاریخ میں جو کچھ چیزیں پیدا ہوئی تھی اس کو لے کر کے اسلام کا یعنی مسئلہ بنا لیا، شریعت کا مسئلہ بنا لیا. ورنہ چاہے ارتداد کی بات ہو یا شتم کی بات ہو، دونوں ہی دعوت کا سبجیکٹ ہے، قتل کا سبجیکٹ نہیں ہے. یاد رکھیے، چاہے ارتداد کا معاملہ ہو یا شتم کا معاملہ ہو، دونوں ہی دعوت کا سبجیکٹ ہے. ان میں سے کوئی بھی قتل کا سبجیکٹ نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے سارے قرآن و حدیث میں کہیں لکھا نہیں ہے کہ من شتم نبی کو فقتلوہ، جو تمہارے نبی کا شتم کر اس کو مار ڈالو، یہ کہیں بھی نہیں. اس سے ارتداد کے بارے میں کہیں نہیں ہے کہ جو مرتد ہو اس کو قتل کر دو، کہیں بھی نہیں. سارے قرآن میں ڈھونڈ ڈالی، ساری حدیثوں میں ڈھونڈ ڈالی. یہ نہیں ملے گا کہ آپ کو کہ جو مرتد ہو جائے اس کو قتل کر دو، یا شتم رسول کرے اس کو قتل کر دو. تو جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ بعد کے زمانے میں لوگوں نے یہ کیا کہ تاریخ کو لے کر اسلام کی تفسیر بنانے لگے، بجائے کہ قرآن اور حدیث سے بناتے اسلام کی تفسیر، تاریخ کو لے کر بنانے لگے. اس سے ساری خرابیاں پیدا ہوئی. اب وہاں کیا کرنا ہے؟ اب ہے لوٹنا اس کی طرف. جو اس زمانے کے بڑے بڑے مفکر مانے جاتے ہیں، جیسے ڈاکٹر اقبال، ڈاکٹر علی شریعتی، طارق رمضان، ابوالعلا مودودی وغیرہ،
ان میں سے کسی نے بھی اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا کہ بعد کے زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ بجائے قرآن سنت کے تاریخ کو بنا لیا جاتا ہے اسلام کا ماخذ. اس کو ختم کرو, پھر لوٹو قرآن سنت کی طرف. تاریخ کو جج کرو قرآن سنت سے, نہ کہ قرآن سنت کو جج کرنے لگو تاریخ سے. یعنی قرآن سنت کو تاریخ کے ذریعے مت سمجھو, بلکہ تاریخ کو قرآن سنت کے ذریعے سمجھو. یہ کسی نے میرے علم کے مطابق تو کسی نے لکھا نہیں. کتنا بڑا یہ واقعہ ہے کہ بعد کے زمانے میں جو زوال ہوا, تو زوال کے نتیجے میں یہ پچھلی قوموں کا ہوا تھا اور مسلمانوں کا بھی ہوا کہ وہ قرآن سنت سے ہٹ کر کے تاریخ پر اٹک گئے. بعد کا اسلام جو ہے تاریخ پر اٹکا ہوا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے لوگوں کو اندر فخر تو بہت ہے, لیکن عز نہیں, ماڈسٹی نہیں. آج کے مسلمانوں میں آپ ڈھونڈیے تو ماڈسٹی نہیں ملے گی آپ کو, لیکن فخر اور پرائڈ تو خوب ملے گا. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, جو آدمی کھڑا ہو مسلمانوں کو ماڈسٹی کی طرف بلانے کے لیے, وہ پاپولر نہیں ہوتا. وہ پاپولر نہیں ہوتا کیونکہ وہ ان کی نصیحت کو فیڈ نہیں کرتا. اس کے برعکس جو کھڑا ہو وہ فخر کی باتیں کرے, پرائڈ کی باتیں کرے, وہ خوب پاپولر ہوتا ہے, کیونکہ وہ لوگوں کی زوال یافتہ نفسیات کو فیڈ کرتا ہے. بعد کے زمانے میں جو لوگ پاپولر ہوئے, موجودہ زمانے میں جو لوگ پاپولر ہوئے, وہ سب وہی تھے جنہوں نے مسلمانوں کی زوال یافتہ نفسیات کو فیڈ کیا. اور وہ تھی زوال یافتہ نفسیات کیا تھی, فالس پرائڈ. اس کا خلاصہ ہے فالس پرائڈ. تو یہ ہمیشہ ہوتا ہے, یہ یہودیوں میں ہوا بات کے زمانے میں. ان کا جوش سپرمیسزم کا جو نظریہ ہے وہ یہی ہے. جوش سپرمیسزم کیا ہے؟ فالس پرائڈ. تو بعد کے زمانے میں یعنی زوال کے زمانے میں مسلمانوں کا وہی حال ہوا جو یہودیوں کا ہوا تھا بعد کے زمانے میں, جس کو جوش سپرمیسزم کہتے ہیں, کہ وہ فالس پرائڈ پہ کھڑے ہو گئے. تو اب جو ہے وہی لوگ مقبول ہوئے جنہوں نے مسلمانوں کے فخر کی نفسیات کو یا فالس پرائڈ کو فیڈ کیا. ایسے شاعر, ایسے خطیب, ایسے تاریخ چلانے والے خوب مقبول ہوئے جنہوں نے مسلمانوں کی فالس پرائڈ کی نفسیات کو فیڈ کیا. تو اب لوٹنا پڑے گا ہمیں پیچھے کی طرف, پیچھے کے معنی قرآن کی طرف, سنت کی طرف. یہی ہے اصلاح ملت کا طریقہ, اور کوئی طریقہ دوسرا نہیں ہے جس سے مسلمانوں کی اصلاح ہو سکتی ہو. کوئی طریقہ نہیں. اس سے یہ جو تجزیہ میں نے کیا, اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو کہتے ہیں احیاء امت یا اصلاح امت, وہ کیا چیز ہے. اصلاح امت کیا ہے, اصلاح امت کیسے ہوگی, وہ معلوم ہوتا ہے. وہ ہے کہ بعد کے زمانے میں جو لٹریچر پیدا ہوا, جو طریقے اٹھی, جو نظریات بنے, ان سب کو ہم ری ایگزامن کریں قرآن حدیث کی روشنی میں, ری ایگزامن کریں. اگر ہم اسی کو لے کر کے آگے بڑھیں, اسی کو ہم جسٹیفائی کرنے لگیں,
جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے, تو کبھی بھی امت کی اصلاح نہیں ہوگی. جیسے شتم رسول کے معاملے میں سارے امت شتم رسول کو سمجھتی ہے کہ اس کے ساتھ قتل ہے, پوری امت. تو امت کی کبھی اصلاح نہیں ہوگی, کیونکہ یہ تو ڈیویشن ہے, ڈیویشن. اس کا شتم کا نام بھی غلط ہے, وہ شتم نہیں ہوتا, وہ ڈسنٹ ہوتا, ڈسنٹ. یہ شتم کا لفظ ہی غلط ہے بالکل. جس کو آپ کہتے ہیں شاتم, وہ کبھی اپنی زبان سے نہیں کہتا کہ میں شاتم ہوں. ابن تیمیہ کے زمانے میں ایک عیسائی تھا, اس نے کچھ کہہ دیا رسول اللہ کے بارے میں, تو لوگوں نے کہا دیا کہ یہ شاتم. اس نے اپنی زبان سے کبھی نہیں کہا تھا کہ میں شاتم رسول ہوں یا میں شتم کرنا چاہتا ہوں. یہ تو دوسروں نے اس پر ڈال دیا. جیسے مثال کے طور پر اس زمانے میں قادیانی کو آپ قادیانی کہتے ہیں, تو وہ خود اپنا نام رکھا ہے انہوں نے. یعنی قادیانی خود اپنے کو قادیانی نہیں کہتے, وہ تو احمدی کہتے ہیں, لیکن دوسروں نے تھوپ رکھا ہے لقب کہ قادیانی. تو جس کو آپ کہتے ہیں کہ شاتم, اس نے کبھی نہیں کہا, جن لوگوں کو بھی, کہ ہمارا کیس شتم کا کیس ہے. ان کا کیس جو ہے ڈسنٹ کا, اختلاف رائے کا کیس ہوتا ہے. رسول اللہ کے بارے میں وہ فرض کیا کسی نے یہ کہہ دیا, جیسے ایمن رائے کی جو کتاب ہے, ایمن رائے کتاب ہے, تو انہوں نے رسول اللہ کو یہ مانا ہے کہ رسول اللہ نے بڑا کارنامہ انجام دیا, لیکن وہ مانتے ہیں کہ ریڈر, ایک عرب ریڈر, نبی نہیں. ایمن رائے کی جو کتاب ہے اس میں رسول اللہ کی تعریف کی گئی ہے. کس حیثیت سے؟ کہ وہ عرب ریڈر تھے, کامیاب عرب ریڈر. یہ نہیں کہ وہ نبی تھے. یہ شتم نہیں ہے, یہ رائے کا اختلاف ہے. یہ شتم نہیں ہے, یہ رائے کا اختلاف ہے. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ علمی طریقے سے تاریخ حقائق کی روشنی میں اور دلائل کی روشنی میں اس کا تجزیہ کریں. آپ کے نزدیک جو چیز غلط ہے اس کو غلط ثابت کریں, جو صحیح ہے اس کو صحیح ثابت کریں. قتل کرنا کیا ہے؟ یہ ریڈیکولس بات ہے کہ کہیں کہ قتل کرو. یہ ریڈیکولس بات ہے کہ کہیں کہ اس کو قتل کر دو. تو میں نے ایک مرتبہ لکھا تھا کہ کتاب کے جواب میں کتاب, اسلام جو ہے وہ ایک کتاب کے جواب میں کتاب. مثلا رشدی نے ایک کتاب لکھ دی تو آپ بھی کتاب لکھیے. یہ کیا کہ رشدی کو قتل کر دو, یہ ریڈیکولس بات ہے. یہ رشدی نے اگر ایک کتاب لکھ دی جو آپ کو غلط معلوم ہوتی ہے, تو آپ بھی کتاب لکھیے. یہ کہنے کا آپ حق نہیں ہے کہ رشدی کو قتل کر دو. آپ کو فتویٰ دینے کا حق نہیں ہے. یہ معاملہ ہے فریڈم آف ایکسپریشن کا, آزادی رائے کا. دیکھیے اسلام میں فریڈم آف ایکسپریشن اتنی ایک مسلمہ چیز ہے جتنا کہ سیکولر دنیا میں. اسلام میں کبھی کوئی آپ بتا نہیں سکتے کہ فریڈم آف ایکسپریشن پر روک لگائی گئی. لوگوں کو حق ہے کہ اپنی رائے دے. میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں خود اللہ تعالیٰ نے ایک مثال قائم کی. خود اللہ تعالیٰ نے, رب العالمین, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے مجمع میں کہا کہ میں انسان کو زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. تو فرشتوں نے کہا
اتجل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. یہ کیا ہے؟ یہ ڈسنٹ کا اظہار. ڈسنٹ کا اظہار بہت ہی ادب کے ساتھ. تو ڈسنٹ کا حق تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے مقابلے میں دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کا پلاننگ تھا، جو منصوبہ تھا، اس کے حق میں دلیل پیش کی ایک جامع شہر کے ذریعے. تو فرشتوں کے سامنے آ گیا یہ آپ کیجیے. اگر آج کوئی شخص رسول اللہ کے بارے میں یا اسلام کے بارے میں کرٹیسزم کی زبان بولتا ہے، کوئی اختلاف کی زبان بولتا ہے، تو آپ اس کا تجزیہ کیجیے، اس کے مقابلے میں آرٹیکل لکھیے، کتاب لکھیے. لیکن یہ بعض ملکوں میں باقاعدہ قانون بن گیا، قانون شاطب کو قتل کرو. میں سمجھتا ہوں یہ قانون نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف ایک جسارت ہے. جب اسلام میں کہیں یہ نہیں قانون تھا، نہ ہے کہ شاطب کو قتل کرو، تو آپ کو کیا حق ہے؟ آپ کو کیا حق ہے کہ اسلام کے نام پر ایسا قانون بنے؟ جن ملکوں میں، یاد رکھیے، یہ قانون بنایا گیا ہے کہ شاطب کو قتل کرو، بلا شبہ ایسا قانون کل عدم ہے. ایسا قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے. قیامت میں ان لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم کو یہ حق کس نے دیا تھا کہ تم ایک قانون بناؤ کہ شاطب کو قتل کر دیا جائے؟ کس نے حکم دیا؟ یہ رائے دی؟ کس نے تم کو یہ حق دیا تھا؟ تو یہ ساری باتیں کیوں ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ بعد کے زمانے میں لوگوں نے اسلام کا ماخذ بنا لیا تاریخ کو، نہ کہ قرآن اور سنت. اس کی جڑ میں یہ بات ہے. رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میں اپنے بات تمہارے لیے چھوڑ رہا ہوں قرآن اور سنت. تو لوگوں نے اس میں اضافہ کر لیا، اور تاریخ، قرآن اور سنت اور تاریخ. یہ اضافہ جو ہے اسی کو ہمیں چھوڑنا ہے. آپ قرآن اور سنت کے اوپر کامہ نہیں لگا سکتے، وہ فل اسٹاپ لگا رہے گا. رسول اللہ نے جب فرمایا کہ میرے بعد میں تم کو دو چیز چھوڑ رہا ہوں، قرآن اور سنت، تو آپ کامہ نہیں لگا سکتے اس کے اندر، اور تاریخ. وہ ہمیشہ فل اسٹاپ لگا رہے گا. کسی کو یہ حق نہیں کہ وہاں کامہ لگائے، یعنی ایک اور کے ساتھ اسے تاریخ کا اضافہ کر دے. آج کے زمانے میں جبکہ مسلمان زوال کا شکار ہیں، یہی اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. مشکل ہے کہ زمانے جو لوگ کام کر رہے ہیں یا ملت کا، ان کو یہ پتہ نہیں کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے. ہر کام کا ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے. مثلا آپ کو ہوائی جہاز سے سفر کرنا ہے، یہاں جانا ہے آپ کو کسی باہر کے ملک میں، تو پہلا کام کیا ہے؟ پہلا کام ہے ویزا لینا، پھر وہاں کا ٹکٹ لینا. یہ سب شروع کی بات ہے. آپ نہ ویزا لیں نہ ٹکٹ لیں اور ایئرپورٹ پہنچ جائیں تو آپ کا سفر شروع ہی نہیں ہوگا. آپ کو لوٹنا پڑے گا اپنے گھر. بیرون سفر کے لیے سب سے پہلے ویزا لینا پڑتا ہے اور ٹکٹ لینا پڑتا ہے. ٹریول ڈاکومنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو یہ معاملہ اسلام کی ریوائول کا ہے، مسلم امت کی احیا کا ہے، کہ آپ کو سب سے پہلے یہ طے کرنا ہوگا کہ
واٹ از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. ایک مرتبہ میں سفر میں ایک عرب سے ملاقات ہوئی تو گفتگو کے دوران ہم نے کہا کہ من أين نبدأ، من أين نبدأ، یعنی from where to begin، from where to begin. تو میں نے امام مالک کا واقعہ وہ قول سنایا، لن يسلو آخر هذه الأمة إلا بما سلف في أولها. تو یہ قول بتایا تھا کہ from where to begin، نقطۂ آغاز یا اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے. وہ قرآن سنت کے لوٹنا، قرآن سنت کو پھر سے مطالعہ کرنا، قرآن سنت کو تاریخ سے الگ کر کے پڑھنا، یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن سنت کو سمجھیں دوبارہ تو پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ تاریخ سے الگ کر کے اس کو پڑھنا. بعد کے زمانے میں تاریخ سے الگ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بعد کے زمانے میں جو کتابیں لکھی گئیں، جو علوم متبن ہوئے، جو مسائل بنے، وہ اسلام کی تاریخ کا حصہ ہے، وہ اسلام کا ٹیکسٹ نہیں ہے. تو جو قرآن ہے، جو حدیث ہے، جو سنت ہے، جو سیرت رسول ہے، اس کو آپ تاریخ سے الگ کیجیے، تب آپ سمجھ پائیں گے کہ قرآن کا منشا کیا ہے اور فرام ویئر ٹو بگن کا جواب کیا ہے. تو اس معاملے میں ظاہر ہے کہ نمبر 1 چیز قرآن ہے. اس معاملے میں نمبر 1 چیز قرآن ہے. قرآن سے ہم اپنے ذہن بنائیں گے، قرآن سے اپنی پلاننگ کریں گے، قرآن کی بنیاد پر ہم اپنا ساتھ مستقیم دریافت کریں گے. سارا ہماری جو کہتے ہیں تخطیط، ساری تخطیط ہماری جو ہے وہ قرآن کی بنیاد پر ہوگی. اس پورے پروسیس میں نمبر 1 حیثیت ہوگی قرآن کی. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ معاملے کو سمجھیں اور اللہ کی رضا کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ رہنمائی کیا ہے، اس کو سمجھ کر کے صحیح انداز میں اپنی پلاننگ کریں. اسی کی میں دعا کرتا ہوں اپنے لیے اور آپ سب لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. All the online viewers who are watching it on Ustream, they can send their questions on info@cpsglobal.org, and people who are watching this live on Facebook can send their questions along with their location on the comment section. مولانا یہ ایک کامنٹ آیا ہے اور سوال بھی ہے ساتھ میں، جو مولانا اقبال عمری نے بھیجا ہے چنئی سے. ان کا کامنٹ اس طرح ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ positive attitude is the only starting point of Muslim Ummah. It is only Al Risala mission which is giving such guidelines. We are very thankful to God for this. Jazakallah. My question is that what is the difference between community thinking and secular thinking? Please explain the difference. دیکھیے دونوں ایک بھی ہو سکتے ہیں اور الگ الگ بھی. یعنی سیکولر تھنکنگ کا مطلب یہ ہے کہ
مذہب کو آتھینٹک بنا کر سوچنا یہ نہ ہو. سیکولر تھنکنگ ہوتی ہے وہی چیز ہے، اس کو کہتے ہیں ریشنل تھنکنگ. سیکولر تھنکنگ اینٹی مذہب تھنکنگ نہیں ہے. سیکولر تھنکنگ دراصل ریشنل تھنکنگ ہے، یعنی ریزن کو ہر چیز سے آزاد کر کے سوچنا. آدمی پابند نہ ہو کسی مذہبی کتاب کا. تو وہ سیکولر تھنکنگ دراصل نام ہے دوسرے الفاظ میں ریشنل تھنکنگ کا. باقی جو کمیونل تھنکنگ ہے وہ تو اپنی کمیونٹی کے فائدے کے لیے سوچنا. مثلاً فرض کی ایک جگہ آپ کی کمیونٹی اور دوسری کمیونٹی میں فساد ہو گیا، لڑائی ہوگی، تو آپ اپنی کمیونٹی کے سائڈ لے کر بولیں. اس کا طریقہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی کمیونٹی میں کیا اس کا ذکر ہی نہ کریں، اور دوسری کمیونٹی میں جو ریٹیلیٹ کیا اس کا ذکر ہے. یعنی ایکشن کا ذکر، ایکشن کا ذکر نہ کرنا اور ریئیکشن کو سب کچھ بنا دینا. تو مائی کمیونٹی رائٹ اور رانگ، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں مائی کمیونٹی رائٹ اور رانگ. یہ تعصب، حقیقت میں یہ تعصب کیسے، یہ سیکولر، اس کو آپ نہیں کہتے کہ یہ سیکولر کیسے، حقیقت میں یہ تعصب کیسے. مولانا اگلا سوال بھیجا ہے دانش فضل صاحب نے لکھنؤ سے، اور انہوں نے لکھا ہے You mentioned about one hadith of Prophet Muhammad saying that I am leaving two things for you, Quran and Sunnah. Maulana, in this hadith, what is meant by Sunnah? How can one identify Sunnah of the Prophet? Some says using miswak is Sunnah, putting perfume or surma in eyes, etc. is also Sunnah. Please elaborate what is Sunnah. دیکھیے سننا کے لفظی مطلب ہے طریقہ، یعنی رسول اللہ کا طریقہ. تو کوئی بھی چیز جو رسول اللہ ثابت ہو جائے وہ سنت کہی جائے گی. لیکن شاہ اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ سنت کے دو قسمیں ہیں، سنت عادیہ، سنت ثابتہ. تو سرما لگانا یا مسواک کرنا یہ سنت عرب ہے. یہ اسی لیے رسول اللہ بھیجے گئے تھے کہ سرما لوگ لگائیں، خضاب لگائیں لوگ. تو اگر آپ نے خضاب لگایا ہو یا آپ نے عطر لگایا ہو وغیرہ جو چیزیں ہیں تو وہ سنت ہوں گی، لیکن سنت عادیہ ہوں گی. یعنی عادتاً عرب میں چونکہ آپ پیدا ہوئے تو عرب کی عادت کے مطابق آپ بھی ایسا کرنے لگے. لیکن سنت ثابتہ جو ہے وہ ہے جو جس کے لیے رسول اللہ بھیجے گئے، اور وہ اس قرآن سے معلوم ہوگی. تو سنت رسول اللہ کی کیا تھی؟ اصولی طور پر اس کا مقصد قرآن ہے. مثال طور پر رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ سنت ہے، سنت دعوت. سنت دعوت جن چیزوں کو لوگ سنت کہتے ہیں وہ عام طور پر اس کے لیے کتابیں لکھی گئی، شمائل اس میں بھی باتیں ہوتی ہیں. تو شمائل الگ چیز ہے، سنت الگ چیز. مولانا اگلا سوال عاطف رفیق صاحب نے بھیجا ہے یو ایس اے سے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے دیٹ واٹ ڈز اٹ مین ٹو سیپریٹ ہسٹری ان دی انڈرسٹینڈنگ آف دا قرآن، اس کے بارے میں بتائیں. مطلب مثالیں دی آپ کو، اتنی ساری مثالیں کہ نظم الامام جو ہے وہ ہسٹری کا پارٹ ہے، وہ قرآن کا پارٹ نہیں ہے. کیوں قرآن میں کہیں لکھا ہوا نہیں کہ ہمیشہ تمہارے اندر ایک امام ہونا چاہیے، امام نہیں رہے گا تو جاہلی جلدی ہو جائے گی. بعد کے زمانے میں شک رسول بعد کے زمانے میں بنا،
قتل مرتد بات کے دوران بنا. تو جو چیز رسول اللہ جو چیز بات کے دوران بنی وہ پارٹ آف ہسٹری ہے, اور جو قرآن میں ہے یا رسول اللہ کے زمانے میں بنی وہ پارٹ آف اسلام ہے. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے 2 کامنٹس پڑھنا چاہیں گے. پہلا کامنٹ آیا ہے کانپور یو پی سے محمد ایوب صاحب کا, اور انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب یو آر رائٹ, if one derives Islam from history it leads to pride, while deriving it from Quran and Sunnah leads us to modesty. صحیح. مولانا اگلا کامنٹ بھیجا ہے مس شبانہ انصاری نے پاکستان سے, اور انہوں نے لکھا ہے, anybody who reads Quran and Hadith separating it from history, he or she would surely join CPS mission of peace. مولانا اگلا سوال دلی سے کیا ہے مس نغمہ صدیقی نے, اور انہوں نے لکھا ہے, مولانا you said political power is for stability. How can people be made to understand this? Please give us your guidance. دیکھیے قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ اقم دولت الاسلام نفذ شریعت الاسلامیہ, کہیں نہیں. یعنی کہ اس کے بعد جو لفظ ہے وہ تمکین کا لفظ ہے, الذین مکناہم فی الارض. تو اسلام میں حکومت کا پرپز تمکین ہے, یعنی اسٹیبلٹی. نافذ نظام کا نافذ کرنا یہ ہے ہی نہیں. کیوں؟ اصل جو کام ہے وہ دعوت اللہ کا کام, اصلاحی اخلاق, سوشل اصلاح, اخلاقی اصلاح, اور لٹریچر زمانے کے مطابق لٹریچر تیار کرنا. جو اصل کام ہے اس کے لیے صرف اسٹیبلٹی چاہیے, ہمیں پیس چاہیے. باقی جو لوگ بنا رکھا ہے اس کو اگر آپ اصل بنائیں گے تو لڑائی جھگڑا ہوگا. اس کی مثال مصر ہے کہ مصر میں انہوں نے بنایا ہے کہ جسٹس قائم کرنا, جسٹس پارٹی بنائی انہوں نے, تو 60 سال سے لڑ رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوا. جبکہ مصر میں دنیا کی بہت زیادہ تعداد آتی ہے ٹورسٹوں کی. یہ ٹورسٹ جو ہے سارے کے سارے مدعو ہیں ہمارے لیے. اتنا بڑا چانس کھو دیا انہوں نے 60 سال میں, کیونکہ ان کو اسلام پہنچا نہیں. بس لڑ رہے ہیں, جو حکومت آتی ہے اسے لڑتے ہیں کہ جسٹس قائم کرو. اس لیے گول جو ہے وہی رہے گا جس سے جو قرآن میں ہے, یعنی تمکین, اسٹیبلٹی. اس کو اس کی شرح کرتے ہوئے کہا کہ اسٹیبلٹی سے سارے اسلام کے کام انجام پاتے ہیں. یہ تعلیم ہے, دعوت ہے, جو اسلام کا اصل کام ہے, اسپرٹ کا ریوائول ہے, وہ سب کی اسٹیبلٹی چاہیے. اسٹیبلٹی سے آتی ہے پیس, اور پیس سے ساری اپرچونیٹیز کھلتی ہیں. مولانا اگلا ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو مس فرحانہ طاہر صاحبہ نے بھیجا ہے یو ایس اے سے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ آپ نے پچھلے لیکچر میں بالکل صحیح کہا تھا کہ مسلمز اگر تشدد نہ کریں تو مسلمز بالکل آزاد ہیں. ویسٹرن لوگ بہت اچھے ہیں. 9/11 کے بعد کچھ واقعات ہوئے مسلمان کے خلاف, لیکن موسٹلی جو لوگ یہاں پر ہیں وہ اچھے ہیں. میں ہمیشہ اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہوں کہ سب کو مسکرا کر گریٹ کرو, as we are ambassadors of Islam. We should think positively and love them so that we can convey the message of Islam to them. مولانا ایک اور کامنٹ اور سوال آیا ہے مس سلمہ کا پاکستان سے. ان کا کامنٹ جو ہے پہلے وہ پڑھتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ while distributing your tazkir, مولانا صاحب, I have discovered
that giving full tazkir with commentary to students of Dini Madarsa is more beneficial than just giving them only the translation. My question is, in one of your lecture while explaining the hadith of Ghazwa-e Hind, you had mentioned about the good news of the Muslims of Hind, which was mentioned in the hadith. Do the Muslims who reside in Pakistan are also included in it or not? What is your opinion on this? کیا میں سمجھا نہیں. کہ مولانا وہ جو غزوہ ہند کے حوالے سے جو حدیث ہے کہ مجھے وہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، تو وہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ کیا اس غزوہ ہند کے اس سے تھا، تو کیا پاکستان بھی اس میں انکلوڈیڈ ہے؟ اچھا، پاکستان اپنے کو ہند کا پارٹ سمجھے تو ہے، پاکستان اپنے کو ہند کا پارٹ سمجھے تو ضرور ہے. وہ کیا خیال ہے؟ جی it's the same subcontinent, so in that context it can be construed as yes. ہاں، پورا سب کانٹیننٹ، میں تو یہی سمجھتا ہوں پورا سب کانٹیننٹ اس کا اس میں انکلوڈیڈ ہے. مولانا اگلا سوال رضوان صاحب نے بھیجا ہے، انہوں نے لوکیشن نہیں لکھی ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ ہاؤ ٹو اوائڈ ڈسٹریکشنز آف دی ورلڈ اینڈ بی فوکسڈ. اس کے لیے آپ کو اپنے اندر ڈسپلن تھنکنگ لانی ہوگی. ڈسپلنڈ تھنکنگ، منظم انداز میں سوچنا. ڈسپلن تھنکنگ آئے گی تو لازماً اس میں آئے گا کہ ایک فوکس بن جائے گا آپ کا. میرا تجربہ یہی ہے. مولانا اگلا سوال لیتے ہیں جو سلمان صاحب نے بھیجا ہے بھبنیشور سے، اور انہوں نے لکھا ہے مولانا Muslims are not willing to change their stand on Shatm Rasool. They take it as a matter of utmost concern and feel hurt if anyone says anything against the Prophet. How can we bring about the change in their thinking? یہی ہے کہ آپ بتائیے، قرآن حدیث ہم نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں، مضامین لکھے ہیں، ہم نے ثابت کیا کہ نہیں قرآن میں نہ حدیث میں. یہ باتیں لوگ اچھی طرح سے سمجھائیے کہ جو قرآن میں نہ ہو، حدیث میں نہ ہو، تو اسلام کا مسئلہ کیسے بن جائے گی. مولانا اگلا سوال کیا ہے ڈاکٹر سفینہ تبسم نے اجمیر سے، اور انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب یو آر دا موسٹ آبجیکٹو مائنڈیڈ پرسن آئی ہیو سین. پلیز گائیڈ us as to how we can develop an objective and unbiased mind. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک ہی راز ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اکاؤنٹیبل سمجھنا. کہ جب بھی آپ ایک بات کہیں تو یہ سوچ کر کہیں کہ مجھے اللہ کے سامنے پروو کرنا ہوگا کہ میں جو بات کہی تھی وہ واقعتاً درست بات تھی. تو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اکاؤنٹیبل سمجھنا، یہ سب کا راز ہے رائٹ تھنکنگ کا. مولانا اگلا سوال کیا ہے نبیل حسین صاحب نے لاہور پاکستان سے، اور انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ از حجاب اور برقع آلسو دی عرب وے ٹو لیو؟ ہاؤ ڈڈ ویمن یوز ٹو لیو ان دا ٹائم آف دا پروفٹ اینڈ واٹ از دی آرڈر ناؤ؟ دیکھیے، آپ 2 کتاب پڑھ لیجیے اس معاملے میں. ایک تو بڑی کتاب ہے، اس کا نام ہے خاتون اسلام، اور دوسری کتاب ہے مشہور عرب
عالم ناصر الدین الالبانی، شیخ ناصر الدین الالبانی کی کتاب ہے حجاب المرأۃ المسلمہ. اس کتاب کا خلاصہ میں نے اپنی کتاب میں، یہ عربی کتاب ہے، خلاصہ میں نے اپنی کتاب میں اردو میں دے دیا ہے، اس کو آپ پڑھ لیجیے پھر سوال کیجیے. مولانا اگلا سوال گجرات سے کیا ہے نجف عظیم بیگ صاحب نے، اور انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ نفس امارہ کے بارے میں کچھ ہمیں گائیڈ کریں. دیکھیے قرآن میں 2 لفظ آئے ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ. نفس امارہ، نفس لوامہ. میں سمجھتا ہوں کہ نفس امارہ کا مطلب ہے ایگو، اور نفس لوامہ کا مطلب ہے کانشنس. کانشنس آپ کا زندہ ہو، آپ کانشنس کے پر چلیں تو آپ کے اندر تقویٰ ہوگا، اور آپ کا ایگو پر چلیں، ایگو جب اٹھے آپ کا تو آپ کے اندر پرائڈ آ جائے گا. یہ مطلب سمجھا اس کا. مولانا 2 کامنٹس پڑھنا چاہیں گے جو آئے ہیں اگلا سوال لینے سے پہلے. پہلا کامنٹ بھیجا ہے محمد بلال شفیع صاحب نے کلکتہ سے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ مائی پرسنالٹی چینج فرام نیگیٹیوٹی ٹو پازیٹیوٹی تھرو مولانا صاحب لیکچرز. اٹ واز لائک ڈیٹاکسیفیکیشن آف ہیومن مائنڈ. اگلا کامنٹ مولانا عبد الغنی صاحب نے بھیجا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ آئی فائنڈ ٹرو گائیڈنس فرام سی پی ایس اباؤٹ ہیئر اینڈ دی ہیئر آفٹر. جزاک اللہ. مولانا اگلا سوال کیا ہے فیروز صاحب نے احمد آباد سے، اور انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ واٹ ڈیمیج پرائڈ ڈز ٹو اے پرسن، ہاؤ ڈز اٹ کریٹ اے ہرڈل فار پیوریفیکیشن آف ون سول. میں کیا مطلب ہے؟ مولانا پرائڈ کے حوالے سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ کیسے ایک ڈیمیجنگ کی طرح کام کرتا ہے، کہ ہمارا جو پیوریفیکیشن، جو ہم ہمیشہ تزکیہ نفس کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں کیسے رکاوٹ پیش کرتا ہے. دیکھیے پرائڈ آپ کے ایگو کو بوسٹ کرتا ہے. جہاں پرائڈ ہوگا وہاں ایگو بوسٹ کر رہا ہوگا وہ. تو ایگو تو بہت ہی بری چیز ہے. پرائڈ کو آپ ایگو سے الگ نہیں کر سکتے. جہاں پرائڈ ہوگا وہاں ایگو ہوگا. ہر پرائڈ ایگو کو بوسٹ کرتا ہے. دوسرا کیا تھا؟ مولانا وہی پیوریفیکیشن میں کیسے رکاوٹ پیش کرتا ہے، سیلف پیوریفیکیشن. ہاں، سیلف پیوریفیکیشن نہیں، تزکیہ. تو تزکیہ کی تو ضد ہے. پرائڈ جو ہے، ایگوئزم اور پرائڈ جہاں ہوگا وہ تزکیہ کا پروسیس رک جائے گا. تزکیہ وہاں ہوگا جہاں تزکیہ کا پروسیس چلے. تزکیہ ایک پروسیس کا نام ہے، ایک وقتی چیز کا نام نہیں. تزکیہ ایک پروسیس کا نام ہے. تو جہاں پرائڈ ہوگا، جہاں ایگو ہوگا، وہاں تزکیہ کا پروسیس ہی نہیں چلے گا. تزکیہ کا پروسیس ہی اسٹاپ ہو جائے گا. تو جس آدمی کو اپنے کو یعنی مزکہ شخصیت بنانا ہے، اس کو اپنے آپ کو پرائڈ سے اور ایگو سے بچانا بھی ضروری ہے. دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. مولانا اگلا کامنٹ ڈاکٹر فریدہ خانم کا ہے دلی سے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ دوز ہو آر انوالوڈ ان دا دعویٰ مشن should consider themselves as part of the ghazwa referred to in the hadith.
کیا مطلب؟ کہ جو لوگ دعویٰ مشن میں انوالوڈ ہیں، تو جو آج ایک سوال بھی آیا تھا مولانا غزوہ ہند کو لے کے، تو ڈاکٹر فریدہ کا کہنا یہ ہے کہ جو لوگ دعویٰ مشن سے انوالوڈ ہیں وہ اپنے آپ کو اس غزوے میں شامل سمجھیں. بھائی یہ ہم نہیں کہہ سکتے، یہ تو اللہ کا کام ہے. ہمیں تو دعوت کے کام میں لگا رہنا. جو غزوہ ہند والی جو بات ہے وہ اس کا تعلق اللہ سے ہے، ہم سے نہیں ہے. دعوت کا تعلق ہم سے ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دعوت کا کام کرو، کیونکہ وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، وہ تو الی سبیل ربک. مولانا اگلا سوال بھوپال سے آیا ہے شمش الدین صاحب کا، اور انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا یو سیڈ ٹوڈے دیٹ مسلمس آر اسٹک ان ہسٹری اینڈ دیٹ دے لیو ان پرائڈ. Any leader who stands to correct this is not accepted, and as a result, the problem continues. So how will Muslims change, as this has become a vicious circle now? Please advise. بھائی دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی حل ہے کہ ہم اس سوچ کو قرآن سے جج کریں. یہ سوچ ہے کیا وہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں. تو قرآن سے جج کرنا ہی ایک واحد طریقہ ہے. اور ہر معاملے میں، اس معاملے میں بھی اور ہر معاملے میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے جج کریں. قرآن میں اگر ہم پاتے ہیں اس کو تو اس کو قائم رہیں، نہیں تو ہم اس کو چھوڑ دیں. مسجد رسول کی سزا اگر قرآن میں نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیجیے، کیونکہ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے آپ. مولانا اگلا سوال طارق بدر صاحب کا ہے، اور انہوں نے آپ سے پوچھا ہے واٹ آر دا ریسپانسبلٹیز آف پیرنٹس ریگارڈنگ دیئر چلڈرنز ریلیجیس اپ برنگنگ. پلیز گائیڈ us on this. اچھا، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں جو میں جانتا ہوں، پیرنٹ جو ہیں بس ڈوز اینڈ ڈونٹ کی زبان بولتے رہتے ہیں. یہ کرو، وہ نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو. ڈوز اینڈ ڈونٹ کی زبان سے کبھی اصلاح ہو نہیں سکتی، ناممکن ہے. آپ کو یو ہیو ٹو سی دا روٹ کاز. تو میں نے اس وجہ سے سوچا ہے جو روٹ کاز ہے وہ دو چیزیں ہیں. ایک تو بچوں کی پیمپرنگ، تمام پیرنٹ اپنے بچوں کی پیمپرنگ کرتے ہیں. اور دوسری چیز ہے گھر کا ماحول. ایک گھر کا ماحول جو ہے وہ اگر مٹیریلسٹ ہے اور آپ چاہیں کہ ان کو آخرت اورینٹڈ بنائیں، آخرت اورینٹڈ تھنکنگ ان کی نظر لائیں، تو وہ آ نہیں سکتا. بچوں کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں آخرت اورینٹڈ تھنکنگ تو گھر کے ماحول کو غیر مادی بنانا ہوگا. اس طرح بچوں کو چاہتے ہیں کہ آپ ریئلسٹ بنیں، ریئلسٹ، تو ان کو پیمپرنگ چھوڑنا پڑے گا. تو اصل چیز یہی ہے کہ ہم روٹ کاز کو دریافت کریں، اور جہاں روٹ کاز ہے وہاں سے اصلاح کی کوشش کریں. روٹ کاز ہٹ کر کے اصلاح کی کوشش کی جائے گی تو وہ افیکٹو نہیں ہوگی. مولانا اگلا سوال کیا ہے. ایک چیز اور اس میں اضافہ کروں گا کہ انسان جو ہے چاہے بچہ ہو یا بڑا، وہ ایک ریشنل کریچر ہے، عقل سے سوچنے والی مخلوق. آپ بولتے ہیں ڈوز اینڈ ڈونٹ کی زبان، تو اس کا ریزن ایڈریس نہیں ہوتا.
تو قرآن میں کل لوگوں فی انفسہم قولا بلیغا، تو آپ کو ریزن کی زبان بولنی پڑے گی تاکہ ان کا جو نیچر ہے وہ ایڈریس ہو، ان کا مائنڈ جو ایڈریس ہو، تب تو وہ چھوڑیں گے. کیوں چھوڑیں گے وہ؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ڈوز اینڈ ڈونٹ کی زبان بولتے ہیں وہ انسان کی نیچر کو نہیں جانتے. انسان کی نیچر ایڈریس ہوتی ہے جب کسی بات کو ریزن کی زبان میں کہا جائے، انہیں ایڈریس ہی نہیں ہوگی. مولانا اگلا سوال پاکستان سے کیا ہے فواد الحسان صاحب نے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ سر یو سیڈ دیٹ پولیٹیکل اسٹیبلٹی از نیسسری فار علما ٹو ڈو دیئر ورک when every literature is there in every Muslim country on Prophet of Islam and his Sunnah, then if a person disrespects Prophet without knowing him, then why not sentence him? What is your opinion on this? سینٹینس کس لیے؟ یعنی رسول کو کوئی مانے نہ مانے اس کی بنا پر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا؟ کیا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جی رسول کو مانے نہ مانے یعنی وہ قتل کر دیں گے آپ، وہ الگ چیز ہے. دیکھیے قتل سوشل کرائم پہ ہوتا ہے، تھاٹ کرائم پر نہیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. رسول کو مانے یا نہ مانے، خدا کو مانے یا نہ مانے، قرآن کو نہ مانے یا نہ مانے، دیٹ از تھاٹ کرائم. تھاٹ کرائم، تھاٹ کرائم پر کوئی بھی سزا اسلام میں نہیں ہے، کوئی بھی سزا. آپ کہیں کہ قرآن ریویلڈ بک نہیں ہے، دیٹ از تھاٹ کرائم. آپ کہیں رسول اللہ خاتم النبی نہیں تھے، یہ تھاٹ کرائم. آپ کہیں کہ خدا ایک نہیں ہے دو ہے، دیٹ از تھاٹ کرائم. تو تھاٹ کرائم پر کوئی سزا اسلام میں نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. کرائم یعنی پانشبل کرائم اسلام میں وہی ہیں جو سوشل کرائم جو کہا جاتا ہے. صرف سوشل کرائم پر پنشمنٹ ہے، تھاٹ کرائم پر نہیں. مولانا اگلا سوال نعمان اظہر چودھری صاحب نے کیا ہے راول پنڈی سے، اینڈ انہوں نے لکھا ہے کہ ایز مسلمس should we also study other religions for comparative study? What is your advice to all of us on this? ہاں ہر چیز پڑھنا چاہیے. لیجنڈ کا سائنس پڑھیے، فلاسفی پڑھیے، لیجنڈ پڑھیے. یہ تو آپ کے ٹائم پر ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ پاس بہت ٹائم ہے تو ساری کتابیں پڑھیے. میں کسی کو منع نہیں کرتا کہ یہ بات پڑھو، یہ پڑھو وہ نہ پڑھو، یہ میں نہیں کرتا. یہ پڑھو وہ نہ پڑھو یہ میری زبان نہیں ہے. Okay, so we will end this session now. Thank you.